سر، پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے ایک فیصلہ سنایا ہے صحافیوں کے حوالے سے، وہ بتائیے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ NCCIA کی جو ہے نا وہ نہ سمجھ آنے والی کارروائیاں چل رہی تھیں لاہور کے صحافیوں کے حوالے سے، لاہور کے صحافیوں کی قیادت کے حوالے سے۔ تو یہ کیس جو تھا، یہ ریٹ پٹیشن جو دائر کی صحافی برادری کی طرف سے ارشد انصاری لاہور پریس کلب جو صدر ہیں ان کی قیادت میں، اس پہ جو ہے ہیئرنگ تھی محترمہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں۔ تو وہاں کا جو آج سب سے زیادہ پاپولر جو ریمارکس ہے ان کا، وہ کہتے ہیں یہ عزیز اللہ کون ہے، اور NCCIA نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ تماشا ورڈ جو ہے نا، یہ NCCIA کی کریڈیبلٹی، ساکھ اور جتنی وہ محنت کر رہے تھے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہے۔ وہ تو میں ابھی ڈیٹیل سے NCCIA حکام سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب والا اتنا پرفارم کر کے کراچی، راولپنڈی اتنے بڑے کیسز، دوسرے شہروں میں، اسلام آباد میں، KPK میں، اس کے بعد یہ ریمارکس جو ہیں آپ کے حصے میں آ رہے ہیں کہ NCCIA نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ ایسا کیا ہوا جناب والا؟ اس کو ذرا پروب تو کیجئے، اس کی تحقیق تو کروائیے۔ اس تماشے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تماشا کس کی خواہش پر لگا، اور یہ کس کی ضد کی وجہ سے لگا؟ اس میں کون سے عناصر شامل ہیں؟ یہ بالکل NCCIA حکام کو جو ہے نا اگلا تمام تر پروسیڈنگ بتانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی ایکٹیویٹی کو، آپ کی پرفارمنس کو بے پناہ ہم جو ہے اس کو سراہتے ہیں اور دنیا تک پہنچاتے ہیں، عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ مگر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ تماشا ورڈ کس کے لیے یوز کیا گیا؟ کم از کم یہ پوری NCCIA تو اس تماشے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ذرا اس کے ذمہ داروں کا تعین تو کر لیں جناب والا، اور وہ کیوں مجبوری ہیں جو NCCIA کی ساکھ کے در پہ ہیں اپنی ضد کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں، ایک تو لاہور پریس کلب نے پریس ریلیز جاری کی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جو ہے معزز ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے فیصلے پر خیر مقدم کیا ہے، اظہار تشکر ہے۔ زبردست۔ پنجاب یونین آف جرنلسٹ جو صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے جنرل سیکرٹری قمر زمان بھٹی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی۔ اب میں یہ تمام تر پریس ریلیز پڑھنے کی بجائے آج جو ہے میں ایک سینئر صحافی امجد عثمانی کی تحریر جو اسی پریس ریلیز سے جڑی ہوئی تحریر ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں پلیز۔ اس میں وہ پوری پریس ریلیز بھی ہے، مگر انہوں نے جس طریقے سے اس پریس ریلیز کو بیان کیا ہے وہ ذرا مجھے بڑا دل کو لگی، تو میں نے سوچا کہ بجائے لاہور پریس کلب کی پریس ریلیز پڑھنے کے، بجائے قمر زمان بھٹی صاحب کی پنجاب یونین آف جرنلسٹ والی پریس ریلیز پڑھنے کے، بجائے PFUJ کی پریس ریلیز پڑھنے کے، میں جو ہے نا یہ آج سینئر صحافی اور لکھاری امجد عثمانی کی تحریر پڑھتا ہوں۔ اچھا جی، وہ شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عزیز اللہ کون ہے؟ امجد عثمانی لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت 6 صحافیوں کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے جاری نوٹسز پر حکم امتناعی جاری کر دیا، یعنی کہ وہ نوٹسز معطل کر دیے، جبکہ تفتیشی افسر کو 14 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ لاہور پریس کلب کی پریس ریلیز کے مطابق ارشد انصاری، مجاہد شیخ، احمد فراز سمیت شراز نثار ہیں، اس میں یاسر شمون ہے، وسیم ہے، 6 صحافیوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جبکہ درخواست میں NCCIA کو فریق بنایا گیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی، جو میڈیا NCCIA کی ایکٹیویٹی کو اور ان کی پرفارمنس کو جو ہے وہ اجاگر کرتا تھا، بیان کرتا تھا، آج انہوں نے بحالت مجبوری NCCIA کو فریق بنا لیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے لا افسر رفاقت ڈوگر عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے کیس کی سماعت کے دوران نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے صحافیوں کو جاری نوٹسز پر کئی سوالات اٹھا دیے۔
جسٹس مس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ یہ کمپلیننٹ عزیز اللہ کون ہے. اصل میں امجد عثمانی کہتے ہیں یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے تھا اتنے دنوں سے, یار یہ کون ہے, یہ کہاں سے بھائی آپ نے نکال لیا کوئی درخواست گزار, اس کے پیچھے کون ہے, کہانی کیا ہے, معاملہ سادہ ہے. یہ امجد عثمانی اصل میں اس میں بیان کر دیں, جس کی وجہ سے مجھے ان کی جو پریس ریلیز کا تحریر ہے وہ ذرا ڈفرینٹ لگی. امجد عثمانی کہتے ہیں کہ یہ عزیز اللہ کون ہے. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ نوٹس کس قانون کے تحت جاری ہوئے. این سی سی آئی اے نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, یہ کہنا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا این سی سی آئی اے کے حوالے سے. اور چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے سوال کیا کہ روزانہ یوٹیوبرز مختلف اداروں کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی یہی ایکشن لیا گیا؟ یہ سوال ہے نا این سی سی آئی اے سے. رائٹ, معزز عدالت نے کیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تلخ سوالات نے نہ صرف شکایت کنندہ بلکہ وفاقی ادارے کا بھانڈا بھی بیچ چوراہے پھوڑ دیا ہے. امجد عثمانی یہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھوڑ دیا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. چیف جسٹس صاحبہ نے درست کہا کہ یہ عزیز اللہ کون ہے. کیا یہ تماشا نہیں کہ ایک یوٹیوبر ریٹائرڈ پولیس اہلکار کے کہنے پر لاہور پریس کلب کے صدر کے خلاف مضحکہ خیز نوٹس جاری کر دیا جائے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی راہ جاتے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی درخواست پر آئی جی پنجاب یا سی سی پی او لاہور کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے. کیا کہتے ہیں ہمارے اداروں کے سربراہ, اس مسئلے کے ایسی اندھیر نگری کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ولاگ اور پوڈ کاسٹ تو کئی پولیس افسر بھی کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحبہ کا یہ سوال بھی کسی تمانچے سے کم نہیں کہ مذکورہ ادارے کے پاس 50,000 شکایات درج ہیں, کیا باقی شکایات کے باب میں بھی اسی پھرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی 50,000 درخواستیں پڑی ہیں, لوگ جو ہے نا وہ دربدر ہو رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں, وہاں بھی ایسی پھرتی کا مظاہرہ کرتی ہے این سی سی آئی اے. یہ محترمہ چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں ان کا سوال ہے, یہ ہماری گفتگو نہیں ہے. امجد عثمانی لکھتے ہیں کیا باقی شکایات کے باب میں بھی اسی پھرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ابھی درخواست ابھی مقدمہ. اب یہ تو این سی سی آئی اے حکام ہی بتا سکتے ہیں. 14 اکتوبر کو طلب ہے, ابھی تو آئی او کا سنا ہے, اس کے بعد اعلیٰ حکام کو بھی نوٹسز ہو سکتے ہیں, بلایا جا سکتا ہے جواب دہی کے لیے. میرے خیال میں عزیز اللہ خان صاحب ایسے شکایت کنندہ کے بارے یہی ریمارکس سجتے ہیں. یہ کہتے ہیں امجد عثمانی جو چیف جسٹس صاحبہ نے دیے ہیں, کاش ہمارے صحافی لیڈر بھی وقتی طور پر اپنی لڑائیاں پس پشت ڈال دیتے اور یکجمع ہو کر یہی سوال کرتے تو چیف جسٹس صاحبہ کو یہ ریمارکس نہ دینا پڑتے. جس طرح لاہور کی کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن نے اپنے صدر جناب محمد اشفاق کی قیادت میں عہد وفا نبھایا, اسی طرح باقی ایسوسی ایشنز بھی دوش بدوش ہوتی تو اس سے لاہور کی شملہ پہاڑی پر آباد لاہور پریس کلب کا شملہ اور اونچا ہو جاتا کہ یہ مسئلہ ارشد انصاری کا نہیں ہے. یہ مسئلہ ارشد انصاری کا نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. ایگزیکٹلی لاہور پریس کلب کی عزت کا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ اور پی ایف یو جے کے انہدام کے بعد لاہور پریس کلب واحد معتبر ادارہ ہے کہ اسی پلیٹ فارم کے لیے سرکاری گرانٹ مختص ہے, جس کے باعث صحافیوں کا ایک جہان سجا ہے. انڈومنٹ فنڈ ہے جس سے صحافیوں کے زخموں پر مرہم رکھی جاتی ہے. صحافی کالونی کے فیز 1 کے بعد فیز 2 بھی ان پروسیس ہے اور اپنی چھت کے خواب کی تعبیر قریب ہے. صحافیوں کے حقوق کا علم بردار بھی لاہور پریس کلب ہی ہے. مقرر عرض ہے کہ خدا نخواستہ لاہور کے صحافیوں کا یہ ادارہ بھی کسی ایرے غیرے نے پامال کر دیا تو صحافت کے ترم خان بھی خاک چھانتے پھریں. یہ اشارہ ہے ان کا چند irrelevant لوگوں کے حوالے سے جو ریلیونسی نہیں ہے, جن کی رہی نہیں ریلیونسی, قصہ ماضی ہو چکے ہیں. اور
ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اس کے علاوہ جو ہے صدر لاہور پریس کلب جو ہیں انہوں نے تمام تر صحافتی تنظیموں کا، پنجاب یونین خاص طور پہ وکلا برادری کا اس موقع پر، لاہور بار کا، لاہور ہائی کورٹ بار کا، اور جو لیگل ایڈوائزر ہیں چنگیزی لاہور پریس کلب کے، ان کے ساتھ ایک مشترکہ جو ہے وہ پریس ٹاک بھی کی اور شکریہ کیا، خیر مقدم کیا معزز عدالت کے فیصلے کا. مگر آخر میں اب ایک مرتبہ پھر سے میں جو ہے وہ مخاطب ہوں NCCIA حکام کے ساتھ. میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی دے دیتا ہوں. بتائیے. یہ مسائل جو ہیں وہ پوری NCCIA کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں NCCIA اسلام آباد میں بھی کام کر رہی ہے، پنڈی میں بہت بڑی کارروائیاں کی، بڑا پرفارم کیا، کراچی میں بہت بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالا، KPK میں ڈالا. مگر یہ جو سینٹرل پنجاب ہے، لاہور ہے، یہ تماشے جیسے جو ریمارکس ہیں اور اس طرح کے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ساکھ پر جو سوال ہیں، یہ صرف یہ لاہور کے حوالے سے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے میں آپ کو محتاط اگر اندازے سے بتاؤں، جو میری انفارمیشن ہے کہ گزشتہ ایک سال میں FIA سائبر کرائم لاہور کہہ لیں یا NCCIA لاہور کہہ لیں یا سینٹرل پنجاب کہہ لیں، ان کے آفیسران کو درجنوں مرتبہ ہائی کورٹ نے طلب کیا، درجنوں مرتبہ. یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ کیوں آئی ہے نوبت؟ اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ باقی ایریاز میں اس طرح کیوں نہیں ہے؟ میں بڑا محتاط آپ کو بتا رہا ہوں، درجنوں مرتبہ، 2 درجن بھی ہو سکتا ہے، 3 درجن بھی ہو سکتا ہے، اس سے ابو بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور آج جس طریقے سے اس ایشو کو NCCIA نے جو ہے وہ مس ہینڈل کیا. اپلیکیشن آئی آپ کے پاس، آپ نے اس کو دیکھا، آپ دیکھیں تو صحیح کن لوگوں کے بارے میں ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی اس شعبے کے حوالے سے خدمات کیا ہیں، ان کی ملک کے حوالے سے خدمات کیا ہیں، اور ایپلیکینٹ جو ہے وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس ایپلیکینٹ کے حوالے سے اس سے زیادہ لوز ٹاک کرنے، اور یہ جو بھی قانون ہے، پیکا ہے یا سائبر کرائم ایکٹ ہے، وہ اس حوالے سے ان صحافیوں نے اس ایپلیکینٹ کے خلاف اس سے پہلے کی درخواستیں دی ہوئی ہیں جس پر عمل درآمد 0. اس سے زیادہ صورتحال مشکوک جو ہے وہ کیا ہوگی کہ یہ چل کے آ رہا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، معزز عدالت نے جس کی طرف اشارہ کیا. اور اس اشارے کو ہی میرا خیال ہے کافی سمجھنا چاہیے NCCIA حکام کو. میڈیا اس ملک کا ایک ستون ہے، اس کے ساتھ ادارے کی محاذہ رائی جو ہے وہ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، ذرا اس کو بھی چیک کر لیا جائے. کس نے اپنی لڑائی، اپنا گند جو ہے وہ آپ کی ایجنسی میں پھینکا، اور اس کو کس نے جو ہے اس گند کو قبول کیا، اور کس مشن پر کون لگ گیا، آخر ہے کون. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب تو معاملہ عدالت میں ہے. اب 14 اکتوبر کو جو ہے وہ طلبی ہے. ظاہر ہے کہ اب جب میڈیا پہ بات آئی ہے تو میڈیا بھی اس چیز کو ایسے چھوڑے گا نہیں، منظر عام پر سب کو معلوم ہوگا، اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچا کر ہی میڈیا بھی دم لے گا. لاہور پریس کلب، پنجاب یونین آف جرنلسٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار، صحافی وکلا اتحاد، یہ اس معاملے کو منطقی انجام تک جب پہنچانے تک اور اس کے ذمہ داروں کو بے نقاب ہونے تک چین سے نہیں بیٹھے.